بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوعاتی مطالعہ چیپٹر نمبر 3، اس کا آج کوشچن نمبر ہے 2، پیج نمبر 64۔ کوشچن نمبر 2 ہے، احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ صرف احادیث مبارکہ کچھ ہم نے اس میں بتانی ہے۔ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 62۔ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، علم کی اہمیت۔ ہیڈنگ نہیں دینی آپ نے، شروع سے لکھنا ہے، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، یعنی میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پہلے یہاں تک، اس کے بعد یہی علم کی اہمیت جو ہے، اس سے اوپر آپ دیکھیں گے کہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس سے اوپر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پر فرض ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ یہاں تک پہلے یہ علم کی اہمیت، اس 1 2 3 4 5 6 7 7 لائنیں، اس کے بعد یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ پوری لائن آگے کوتاہی نہ کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج نمبر 63، اس کی لائن نمبر ہے 5، ترجمہ جو ہے اس سے درمیان میں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیا جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی کریم آقا نے فرمایا مجھ سے ایک آیت بھی سنو، اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ یہ لکھنے کے بعد اس سے نیچے لائن، چنانچہ ارشاد ہوا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل نہیں بھرتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ نہیں لکھوایا کہ آپ لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں کہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ صوفیہ اکرام کا قول ہے، کہ عام طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن اس میں ایک یہ بھی قول ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ بزرگان دین کا قول ہے۔ انہوں نے کہا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو اس لیے اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ بلکہ یہ کہہ دیں چنانچہ ارشاد ہوا۔ اب حدیث ہو یا بزرگوں نے فرمایا تو یہ ارشاد ہوا ہے، تو اس طرح اگر حدیث پاک نہیں ہے تو ہم جب رسول اللہ کی طرف نسبت کر دیں گے تو وہ پھر تو مناسب نہیں نا، تو اس لیے یہ کہہ دیں گے چنانچہ ارشاد ہوا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اب چاہے یہ بزرگوں نے فرمایا ہو یا جیسے یہاں لکھا ہے۔
کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک ورڈ آیا ہے کہ جو علم حاصل کریں اسے آگے بھی پہنچائیں، دیے سے دیا جلائیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دیا کیا ہوتا ہے؟ اب تو چونکہ یہ لائٹیں ہیں، ہم سوچتے ہوں گے یہ دیا کیا چیز ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ تھا کہ جیسے ایک دیا ہے، موم بتی سمجھ لیں، اب 100 موم بتیاں ہیں، 1000 موم بتیاں ہیں، ایک موم بتی اگر جل رہی ہے، روشن ہے، اس کو دوسرے کے قریب لے کے جائیں گے وہ بھی جلے گی، وہ بھی روشن ہو جائے گی، اسی سے تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو، اسی سے ہم 100 کو، 1000 کو روشن کر سکتے ہیں۔ ایک روشن تھی تو اس نے آگے 1000 کو روشن کیا، اس کو ساتھ جا کے جب ٹچ کیا اس کی آنکھ کو پکڑ لیا، تو یوں اس کو دیا سمجھ لیں، اس ٹائپ کا ہوتا ہے وہ۔ تو یوں ایک بندے کے پاس اگر علم ہے تو وہ دوسرے کو سکھائے، وہ تیسرے کو سکھائے، جس کے پاس پہنچا وہ آگے سکھائے۔ گھر میں باپ کے پاس علم ہے تو وہ اپنے اولاد کو سکھائے، بڑے بیٹوں کو سکھائے، وہ چھوٹے بیٹوں کو سکھائے، بیٹیوں کو سکھائے، یوں دوستوں یاروں کو یوں کرتے 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 دیے سے دیا جلاتے جائیں گے۔ ایک کے پاس علم تو اس نے دوسروں کو بچایا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس علم دین حاصل ہو جائے گا۔ تو یوں علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، پھر علم کے جتنے فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔